اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 82 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا والذین اشرکوا، یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شریک بنائے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کے بدترین دشمن، مسلمانوں سے بدترین عداوت رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں۔ باقی جو نصارہ ہیں یا دیگر اقوام ہیں ان کی دشمنی ان سے کم تر ہے۔ سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے مسلمانوں سے یہودی ہیں اور مشرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور یہ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر اس پر ایمان لا کر تمہیں یہاں سے نکال دیں۔ لیکن جب آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے تو یہ حسد کا شکار اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ جانتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، مگر اس کے باوجود حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے۔ نہ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ عداوت میں، دشمنی میں بھی سب سے بڑھ گئے۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر 3 ان کے قبیلے تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ مدینہ میں رسول اللہ کے ساتھ معاہدے کیے انہوں نے اور بار بار عہد شکنی کرتے رہے، تو بنو قینوقا کو جلا وطن کر دیا گیا، مدینے سے نکال دیا گیا۔ بنو نذیر کو بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ بنو قریظہ جب جنگ احزاب ہوئی اور تمام مشرک قبائل آپ پر حملہ آور ہوئے اور مدینہ کو بچانے کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی۔ اندر جو یہودی تھے بنو قریظہ والے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، جبکہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، دشمن بھاگ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ہتھیار اتارنے ہی والے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ جبریل کہہ رہے ہیں قریظہ والوں کی خبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قریظہ کی طرف چلنے کا حکم دیا اور ان کا جا کر محاصرہ کر لیا۔ 25 دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جو ہے نا وہ مقرر کرتے ہیں فیصل، جو وہ فیصلہ کریں گے ہمارے بارے میں ہمیں قبول ہو۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ غلام بنا۔
قریظہ والوں کے ساتھ یہ کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کئی بار انہوں نے سازشیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا، اور ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس نے دعوت میں زہر ملا دیا، کھانے میں زہر ملا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لے لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا وہ جو یہودی عورت نے مجھے زہر دیا تھا نا، آج بھی اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اتنے دشمن یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، پہچانتے ہوئے بھی یہ اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی اتنی دشمنی، اور صرف رسول اللہ کے ساتھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھانسی پر، سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں فلسطینیوں پر کتنے یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ آپ یقیناً ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، اتنا ظلم اور زیادتی ان پر ہو رہی ہے۔ 4000 سے زائد چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، 12000 سے زائد لوگ زخمی پڑے ہیں، اور نہ صرف بین الاقوامی اصول اور قانون ہے کہ انسانی آبادیوں پر حملہ نہیں کرنا، ہسپتالوں پر حملہ نہیں کرنا۔ یہ 2 دن پہلے انہوں نے ہسپتال پر حملہ کر کے 500 سے زائد افراد کو شہید کر دیا، اور غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، نہ اس میں پانی جانے دے رہے ہیں، نہ بجلی جانے دے رہے ہیں، نہ گیس جانے دے رہے ہیں، ہر طرف سے محاصرہ، اور نہ ہی کوئی امدادی سامان جانے دے۔ اور امریکہ دھڑلے سے اس نے سیکرٹری خارجہ بھیجا، وزیر خارجہ ان کے پاس بھیجا، اور خود ان کا صدر وہاں جا کر پہنچ گیا اور کہا کہ یہ ہماری جنگ ہے، اسرائیل پر حملہ نہیں ہوا، ہم پر حملہ ہوا ہے۔ 58 اسلامی ممالک کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ان کی فوجیں؟ کہاں ہیں ان کے میزائل؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مذمتی قراردادیں، اسرائیل کی مذمت، لیکن آج جس طرح کھل کر امریکہ ان کی حمایت کر رہا ہے، اس نے جو ان کی مدد کی ہے، کوئی ایک اسلامی ملک دکھا دیں جس نے کھل کر ان کی حمایت اور مدد کا اعلان کیا ہو؟ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ اور چند دن پہلے اخبار میں خبر آئی تھی کہ غزہ پر ایک ہفتے کے اندر غزہ پر اسرائیل نے اتنی بمباری کی ہے جتنی امریکہ نے افغانستان میں 1 سال میں کی تھی۔ اتنے حالات خراب ہیں وہاں کی، اور ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم وہاں جا نہیں سکتے، اور نہ ہی آج کل کے حالات میں ہم ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جنگ کرنا یہ ایک پیشہ ور فوج کا کام ہے۔ ہمیں تو ہتھیار کا پتہ ہی نہیں کہ کون کون سے ہتھیار ہیں، تو ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس پر آج انشاءاللہ گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سے تو ان مسلمان حکمرانوں سے بہتر تو سپین کا جو ملک ہے، سپین یورپ کا ملک، اس نے اسرائیلی سفیر کو بلا کر وہاں سے نکال دیا، اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر تم ظلم کرو۔
لیکن بہت سارے اسلامی ممالک کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات ہیں، بتائیں کوئی ایک ایسا اسلامی ملک جس نے ان کو نکالا ہو، وہاں سے کسی سفیر کو نکال دو۔ تو میرے بھائیو، ہم ان حالات میں کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ انہیں جو تکلیف پہنچ رہی ہے آج، اگر ان کو پہنچ رہی ہے نا، تو وہ کل کو تکلیف ہم تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل صرف ان کے دشمن نہیں ہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ عالم اسلام کے دشمن ہیں، اور یہ ہمیشہ سے دشمنی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آپس میں پیار اور محبت، رحم اور شفقت اور مہربانی برتنے میں ایک جسم کی مثال رکھتے ہیں۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جسم کا ایک عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم اضطراب اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہوتی ہے نا، تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ بندہ سارا دن پریشان رہتا ہے، سر میں درد ہے، دانت میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، حالانکہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا نا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، بخاری کی حدیث ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط بناتی ہے۔ آج مسلمان اینٹوں کے ڈھیر کی مانند ہیں، اینٹوں کا ڈھیر لگا ہو، کوئی بھی اینٹ اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ بلکہ صبح صبح میں گلشن اقبال پارک پڑھانے جاتا ہوں تو بہت ساری خواتین کھوتی ریڑھی پر آ رہی ہوتی ہیں، اور جہاں جہاں اینٹیں پڑی ہوتی ہیں وہ ساری وہ اس پر رکھ کے لے جاتی ہیں، چوری کر کے لے جاتی ہیں۔ آج مسلمان اینٹوں کے ڈھیر کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دیوار کی مانند ہے۔ اینٹوں کے ڈھیر سے اینٹ اٹھانا آسان ہے، اور یہ جو دیوار ہے اس میں سے اینٹ نکالنا کتنی مشکل ہے۔ ہمیں ایک دیوار کی مانند بننا تھا، اور ہم اینٹوں کے ڈھیر کی مانند بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اور دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خلوص سے دعائیں کریں۔ ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، سارے اختیار رب کے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہیں، وہ مدد کر سکتا ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے احزاب میں تمام مشرک قبائل مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور تم نے اے اللہ طوفان بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی، آندھی بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی۔ اے اللہ، جمعے کا وقت ہے، سارے نمازی عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اے اللہ تو اس سے دعا کرتے ہیں اسی طرح کی فلسطینیوں کی بھی مدد فرما۔ دعائیں کریں، انفرادی طور پر دعائیں کریں، اجتماعی طور پر دعائیں کریں۔ قنوت نازلہ ائمہ مساجد علماء کی ذمہ داری ہے کہ قنوت نازلہ کریں۔ جب مسلمانوں پر مشکل حالات آتے، مسلمان جو ہیں وہ کسی جگہ محصور ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کرتے تھے۔ فرض نماز کے بعد، فرض نماز میں پہلی دوسری رکعت یا آخری رکعت کے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ کے نبی بد دعا کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم جمعے میں ان قنوت نازلہ کریں گے، اور ان فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں گے، اور ان اسرائیلیوں کے خلاف اللہ سے بد دعا کریں گے۔ یہ تو کر سکتے نا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ مسلمان مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو معاف فرما دے، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو معاف کر دے، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے الفت ڈال دے ان کے دلوں کے درمیان، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اور آپس کے معاملات کی اصلاح فرما، وَانْصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اور ان کے اپنے دشمن اور ان کے دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد فرما، وَانْصُرْهُمْ، ان کی مدد فرما۔ جو تیرا دشمن ہے وہ تیرا بھی دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے۔ اللہم لعن کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک، اے اللہ اہل کتاب کے کافروں پر لعنت فرما، وہ جو تیرے راستے سے روکتے ہیں، ویکذبون رسلک، اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، ویقاتلون اولیاءک، تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں۔ اللہم خالف بین کلمتہم، اے اللہ ان کی باتوں کے درمیان اختلاف ڈال دے، وزلزل اقدامہم، ان کے قدم ڈگمگا دے، وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، ان پر اپنا عذاب نازل کر وہ جسے تو مجرموں سے لوٹاتا نہیں ہے۔ اللہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ اے کتاب نازل کرنے والے، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے، اہزم الاحزاب، مخالف گروہوں کو شکست سے دوچار فرما، آمین کہہ دیں۔ اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان کو شکست دے دے، اے اللہ ان کو ہلا کر۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ تجھے ہم ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، ونعوذ بک من شرورہم، ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دعا تو کریں نا، کم از کم جو آپ کر سکتے ہیں ان کے حق میں دعا کریں، خلوص سے دعا کریں، مساجد کے اندر قنوت نازلہ کریں۔ اور پھر تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے ان حالات کے اندر کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ابھی یہ آج اخبار میں آیا تھا کہ مصر کی طرف سے راستے انہوں نے کھول دیے ہیں بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ان کے خلاف احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں، عیسائی بھی احتجاج کر رہے ہیں، دوسرے ممالک بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے مصر کی طرف سے آنے والے امدادی جو قافلے ہیں ان کو جانے کی اجازت دی ہے۔ تو آپ کسی بھی ایسے ادارے کو جانتے ہیں، کسی این جی او کو جانتے ہیں جو صحیح معنوں میں آپ کی مدد ان تک پہنچائے، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کریں۔ وہاں دوائیوں کی ضرورت ہے، وہاں خوراک کی ضرورت ہے، جس طرح پاکستان کی طرف سے بھی آج ایک جو ہے نا وہ جہاز وہاں پر پہنچائے جا رہے ہیں، تو جہاں تک ہو سکے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس پر زیادتی نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اس کی مدد نہیں چھوڑتا، اسے اوروں کو سپرد نہیں کرتا، اوروں کے سپرد نہیں کرتا۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگتا ہے اللہ پاک اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم قربتا، جو کوئی کسی مسلمان کی مصیبت دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ، اللہ پاک اس سے قیامت کے دن کی مصیبتیں دور فرمائے گا۔ آج آپ ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ آج ان مشکل میں ہیں، آپ ان کی مدد کریں گے، اللہ قیامت والے دن آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ ومن ستر، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں صحیح مسلم میں ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ ان کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور سوشل میڈیا پر ایک اور، آج جن کو یہ انٹرنیٹ چلانے کی اہلیت اور صلاحیت ہے تو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اس میں اپنی آواز جو ہے نا دور تک پہنچائیں، حکمرانوں تک پہنچائیں، حکمرانوں سے گزارش کریں کہ تم تو کچھ کر لو، یہ ایٹم بم کس لیے بنایا ہے، یہ غوری میزائل، یہ جو میزائل بنا کر رکھے کس لیے بنایا ہے۔ اگر اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر ظلم اور زیادتی ہوتا رہے اور تم نے چپ کر کے بیٹھ رہنا ہے تو پھر کیا فائدہ اتنی بڑی فوج بنانے کا؟ اور یہ 40 ملکوں کی فوج کا سپہ سالار ہمارے ملک کا وہ جنرل رحیل شریف وہاں بیٹھا ہوا، وہ کس لیے فوج بنی؟ 40 ملکوں کی، اسلامی ملکوں کی فوج جس کا سپہ سالار رحیل شریف ہے، وہ کیا کر رہا ہے وہاں؟ یا وہاں تنخواہ لینے کے لیے ہزاروں لاکھوں ریال کما رہا ہے وہاں پر، اور سعودی حکومت بھی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تمام مسلمان حکمران چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرے، آواز اٹھائیں، حکمرانوں تک آواز پہنچائیں، احتجاج کریں۔ لیکن احتجاج میں بھی یاد رکھیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ پچھلے دنوں فلسطین کے حوالے سے احتجاج کیا گیا تو بہت سارے راستے بلاک کر دیے۔ میرے بھائی، یہ طریقہ نہیں ہے احتجاج کا، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مشکلات پیدا کریں، احتجاج کریں مگر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر عام لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ احتجاج کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مگر اس میں آپ نے کسی بھی مسلمان کے لیے رکاوٹ نہیں بننی، راستوں کو بلاک نہیں کرنا، راستوں کو نہیں روکنا، راستوں پر نہیں بیٹھ جانا، اپنی آواز جو ہے حکمرانوں تک پہنچائیں، اور جو ایسے ہی سوشل میڈیا میں جو تصاویر آتی ہیں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کے اندر ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ان کے لیے دعائیں کریں اور چپ کر کے نہ بیٹھیں، کچھ نہ کچھ کریں۔ ہم وہاں پہنچ تو نہیں سکتے لیکن اپنی آواز تو پہنچا سکتے ہیں نا سوشل میڈیا کی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس آزمائش سے ڈرو کہ تم میں سے صرف ظالموں پر ہی نہیں پہنچے گی، اس آزمائش کی زد میں ظلم کا ساتھ دینے والے بھی آ سکتے ہیں، خاموش رہنے والوں کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، بے حس اور بے ہوش رہنا ظلم ہے، جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے، ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ اور اسی طرح ان کو اپنا دشمن سمجھیں، جیسے میں نے ابتدا میں آیت پڑھی ہے، یہودی اور مشرک باقیوں کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ عداوت رکھنے والے ہیں، دشمنی رکھنے والے ہیں، تو ان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھیں۔ جہاد اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، جو حماس جنہوں نے یہ جو ہے نا ان پر جو ہے نا وہ حملہ کیا، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، یاد رکھیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب آپ صحیح طرح کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر جنگ چھیڑنے کی بھی اجازت نہیں، جنگ چھیڑنے کی بھی اجازت نہیں۔ جب آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، جب آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، جب آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو پھر نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ لیکن اب جنگ چھڑ چکی ہے
تو پھر اب اس صورت میں ہمیں اپنے مسلمانوں بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی حمایت کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔